جڑے کو اصلی قبر نہ مانے وہ قرآن کا منکر، حدیث کا منکر، اور اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ فتوے سارے دیکھتے ہیں۔ اب یہ سارے اکابر کہہ رہے ہیں، ابھی ہم کہہ چکے کہ یہ گڑا قبر اصلی نہیں جس کو تم قبر سمجھتے ہو، بلکہ مراد وہ ہے جو اب بیان ہو چکا، خواہ کوئی غرق ہو یا جلے یا کوئی جاندار اس کو کھا جاوے، اس کی روح سے باہر طور یہ معاملات پیش آتے ہیں، وہاں ہی منکر نکیر اس سے سوال و جواب کر لیتے ہیں، وہاں ہی اس کی روح پر کشادگی اور تنگی وغیرہ ثواب و عذاب ہو چکتے ہیں۔ خلاصہ عقیدہ اسلامی اس مسئلہ میں یہ ہے کہ جب انسان اس منزل پانی کو چھوڑتا ہے وہ دوسرے عالم میں پہنچتا ہے، اس عالم غیر محسوس میں نیکوں کا مقام عالم بالا یعنی علیین ہے، اور بدوں کا سجین جن کی روحیں کثافت و ظلمت کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکتی، وہ اس ناپاک جگہ پر ڈالے جاتے ہیں۔ قبر عرف شرع میں اسی عالم کا نام ہے۔ حشر کے بعد ارواح کو ان کے ابدان سے پھر متعلق کیا جاوے گا، حشر کے بعد ارواح کو پھر ان ابدان کے متعلق کیا جاوے گا۔ علامہ عبدالحق بتا رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے روح کسی کی بھی اس جسم کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ روحیں کب متعلق ہوں گی؟ تو بولو بزرگوں، حشر کے بعد ارواح کو ان کے ابدان سے پھر متعلق کیا جاوے گا، اور نیا آسمان اور نئی زمین پیدا ہوگی، تب تو نیک جنت میں بعد دوزخ میں رہیں گے۔ حشر تک کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے، اور اسی پر پھر آگے پوری تشریح کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں علامہ حقانی یہ صفحہ 171 ہے، اور اس کی زبردست عبارتیں ہیں اس مقام کی، اور بھی لمبی چوڑی عبارتیں ہیں، جس میں اس نے ثابت یہ کیا کہ ارواح شہداء بھی، اور یہ آپ کے پاس جو عبارت لکھی ہے وہ صفحہ نمبر 169 کی ہے، آپ کے پاس جو عبارت ہے، کہتے ہیں احادیث میں جزا و سزا کا مقام علیین اور صدیین بھی آیا ہے کہ ملائکہ مومنین کی ارواح کو قبض کر کے جنت کے حریروں میں لپیٹ کر نہایت تعظیم و تکریم سے 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ علیین میں اس کو لے جاؤ، بس وہ جہاں اور مومنین کی ارواح ہیں، جہاں اور مومنین کی ارواح ہیں وہاں آتا ہے، وہاں کے مومنین اس سے دنیا میں اپنے اپنے اقارب کا حال دریافت کرتے ہیں اور اس کے آنے سے نہایت خوش ہوتے ہیں، جس طرح کوئی کسی غیب کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ احمد اور نسائی نے اس کو روایت کیا، اور شہیدوں کے لیے جنت میں رہنا ثابت ہوا ہے۔ کافر اور منافق کی روح کو فرشتے نہایت شدت کے ساتھ قبض کر کے بدبو کے ٹاٹ میں بند کرتے ہیں، آسمان کی طرف لاتے ہیں، تو وہاں اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے سجین میں جہاں اور کفار کی ارواح معذب ہیں لے جاؤ۔ تجھے آگے چلتے ہوئے نیچے کہتا ہے کہ حال عام مومنین کا ہے، اور شہیدوں کو قبل حشر بھی جنت میں جائے ملتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ان سے رتبہ میں زیادہ ہے، جیسا کہ انبیاء، صدیقین، یا جس کو اللہ چاہے اس کو بھی جنت میں مقام ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ تو یہ اصل عبارت ہے جو میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ علامہ حقانی عقیدے کے مسئلہ میں لکھ رہے ہیں کہ ارواح انبیاء 7 آسمانوں سے اوپر جنت میں ہیں، اور حضرت نانوتوی اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تصدیق۔ حضرت نانوتوی اس کی کیا کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے حضرت نانوتوی کا یہ اپنا عقیدہ کبھی بھی نہیں تھا عدم اخراج والا، بلکہ اپنا عقیدہ یہی ہے کہ ارواح جنت میں ہیں۔ تو یہ عبارت بھی آ گئی، نیچے ہے ابن قیم کی اور حضرت تھانوی کی۔ اب سمجھو بات، پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ ارواح شہداء ان کا جنت میں ہونا عبارت النفس سے ثابت ہے، اور ارواح انبیاء کا جنت میں ہونا دلالت النفس سے ثابت ہے۔ وہ شہید کی روح جنت میں تو نبی کی بطریق اولا۔ اب اگلی بات، اس پر باقی تائیدات اور قرائن ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ
کہ آپ نے موت کے وقت رفیق اعلیٰ مانگا، آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ کی روح مبارک بھی رفیق اعلیٰ میں ہے، اور رفیق اعلیٰ وہ مقام ہے جو ارواح انبیاء کا مستقر ہے۔ تمام انبیاء کرام کی ارواح رفیق اعلیٰ ہی میں ہیں، وہاں ہی رہتی ہیں، اور آپ کی روح مقدس بھی کس میں ہے؟ رفیق اعلیٰ۔ پھر رفیق اعلیٰ کی تحقیق ہوئی کہ ماسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ رفیق اعلیٰ زمین کے نیچے کا کوئی مقام ہے، اس کی ہم نے تحقیق شروع کر دی کہ رفیق اعلیٰ چیز کیا ہے۔ اس پوری گفتگو کا چند لفظوں میں خلاصہ سن لو۔ رفیق اعلیٰ جنت الفردوس کا مقام ہے، اس پر ہم نے قرآن پاک کی آیت سے تائید پیش کی، من النبیین والصدیقین والشہداء حسن اولئک، اور اس سے ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا فرمان پیش کیا، اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان پیش کیا، اس سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان سے 4 نکات سے ہم نے یہی ثابت کیا کہ ہر نبی کی روح جنت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی جنت میں ہے، اور وہ جنت کا مقام کیا ہے؟ رفیق اعلیٰ۔ اسی پہ ہم نے سمورہ بن جندب کی روایت پیش کی کہ دار شہداء نیچے اور دار ارواح انبیاء اوپر، آپ کی بلڈنگ سب سے اونچی، یہی جبریل میکائیل 3 معصوم خود نبی پاک علیہ السلام عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ کہ ارواح انبیاء یہ جنت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان ہے، آخر ما تکلم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کلمہ ہے۔ بہرحال یہ سارے قرائن، اور پھر تائیدر میں نے پیش کیا اکابر کی عبارات، جن میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، ابن القیم، یہ اصل میں چند یہ عبارات کچھ غلط لکھی گئی ہیں کمپیوٹر میں، جو لکھنے والا بزرگ تھا وہ جلدی میں تھا، تو اس کی اگر تصحیح کرنی ہے تو اصل کتابیں موجود ہیں، جس کو ضرورت ہو، عبارت ایک جیسی ہے سب کتابوں میں۔ سید محمود آلوسی کی روح المعانی کی، شرح صدور کی علامہ اس کی سیوطی کی، اور اسی طرح ابن رجب کی کتاب احوال القبور سے، یہ سارے حضرات، ابن القیم کتاب الروح سے، علامہ عثمانی فتح الملم اور تفسیر عثمانی سے، اسی طریقہ سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی ان کی تفسیر مظہری سے، اور قرطبی کے تذکرہ سے، تو یہ سارے اکابرین، یہ خود علامہ نصفی کی بحر الکلام سے، یہ ساری باتیں ایک ہی مسئلہ بتا رہی ہیں کہ رفیق اعلیٰ یہ جنت کا مقام ہے، اور یہ 7 آسمانوں سے اونچی جگہ ہے۔ یہی بات فتح العزیز میں علامہ شاہ عبد العزیز نے کی، یہی بات علامہ حقانی نے کی، یہی بات مفتی محمد شفیع صاحب نے کی، اور یہی بات دوسرے حضرات بھی مجبور ہو کر مانتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ یہ جنت الفردوس کا مقام ہے، اور یہ 7 آسمانوں سے اوپر مقام ہے۔ تو ارواح انبیاء کا مستقر بھی کیا ثابت ہوا؟ 7 آسمانوں سے، یہ زمین میں 7 آسمانوں سے اوپر۔ تو یہ پوری گفتگو اب تک ہماری کیا چلی کہ موت نام ہے روح کا مکمل جسد سے جدا ہو جانا، اور قیامت تک یوم البعث تک پھر روح اس بدن میں واپس نہیں آتی۔ اس میں 3 قسم کے عنوانات آئے، ہر فرد بشر کے عمومی دلائل نبی غیر نبی کو شامل، پھر خصوصی دلائل انبیاء کے لیے، پھر شہداء کی عبارت النص اور انبیاء کی دلالت النص، اور اس کا ما علیہا کا 10واں حصہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اور اتنا ہی یہاں پر کافی ہے، آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ اصل اختلاف یہ ہے کہ کسی کی روح بھی اس کے بدن کے اندر واپس نہیں۔ اب 2 مسئلوں سے میں فارغ ہو چکا ہوں۔ کون سے؟ کیفیت موت، عدم اعادہ روح لکل من یموت، جس پہ موت آ جائے اس کی روح اس بدن میں نہیں۔ اب ان 2 مسئلوں پر آپ حضرات کو جو اشکال ہیں، یہ وقت آپ کا ہے، آپ سوال چاہے پرچی لکھ کر کریں یا ویسے کریں، یہ 2 مسئلے جو میں نے بیان کیے ہیں، ان 2 مسئلوں پر جو اشکال ہے پیش کریں، پھر آگے چلتے ہیں جلدی بھائی۔ جو آپ کے ذہن میں تحقیقات ہیں سب انگیل دو۔ ان 2 مسئلوں پر کوئی سوال جواب اشکال
جتنا ہو پھر درمیان میں آپ لکھتے ہیں پرچیاں فقط کرتے ہیں ضائع. تو اب یہ دو موضوع میں نے مکمل کر لیے، کیفیت موت بھی اور عدم اعادہ روح بھی. اس پر جس کو جو اشکال ہے پیش کرے، بعد میں پھر وقت ضائع نہ کرے. کمال ہے، آپ جب سوال کرنا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں بولتا، اور جو موقع نہیں ہوتا کوئی کدھر سے چیٹ کوئی کدھر سے. ہاں جلدی ذرا، ٹائم کتنا رہتا ہے؟ جلدی ذرا. یہ تو ایسی گپ ہے. کہتا ہے جب روح کا اعادہ نہیں تو منکر نکیر کے سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ گپیں ہیں. یہ آپ کی عقل پر کائنات بنی نہیں ہے، یہ عقلی بات نہیں. جب کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو بات بھی آپ کی ماننی ہوگی. اگر عقل کا کلمہ پڑھا ہے تو بہت سارے ہمیں بھی اشکال ہیں، وہ بھی کوئی حل نہیں کر سکتا. ہمارے اشکال تو بہت زبردست ہیں، کسی کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں. لیکن ہم تو سیدھی کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں کہ روح قیامت تک اس بدن میں واپس نہیں آتی. یہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اگر روح جسم میں نہیں آتی تو قبر کا عذاب کس طرح ملتے ہے؟ بات وہی کھڑی ہے، ذہن میں ایک ہی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح واپس نہ آئے تو قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا. یہی مسئلہ ہے نا. میرا دعویٰ ہے جو کہے کہ بغیر اعادہ روح کے قبر کا سوال و جواب اور عذاب نہیں ہو سکتا، وہ قدرت الہی کا منکر ہو کر کافر ہے. اب کرو اعتراض. وہ کچھ سمجھ آئیے بات. بھئی عذاب و ثواب قبر کے لیے اعادہ روح شرط ہے؟ یہ کون سی بات ہے کہ روح آئے گی؟ یہی بات تو میں بتا چکا ہوں کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ہے کہ نہیں. اور ریت کے ذرے بھی ان کے اندر بھی ایک ادراک ہے. حتیٰ کہ اللہ پاک نے یا نار کونی بردم و سلامہ کہہ کر یہ ثابت کیا کہ آگ کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک ہے جو اللہ پاک کی بات سنتی ہے. آگ بھی، اس کے اندر بھی روح نہیں. زمین کے ذرات روح نہیں، لیکن اس کے اندر بھی ادراک اپنی شان کا موجود ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعادہ روح کی شکل میں عذاب و ثواب کا انکار کرنا یہ اصل معتزلہ کرامیہ اہل بدعت کا نظریہ ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ لا یستلزم اعادۃ الروح، عذاب و ثواب قبر پر حق ہے اور اس کے لیے اعادہ روح کوئی ضروری نہیں. قرآن و سنت یہی کہہ رہی ہے کہ اعادہ قیامت تک اس بدن میں نہیں ہو سکتا. اگر روح قبر میں نہیں تو حضرت عثمان قبر پر بیٹھ کر کیوں روتے تھے؟ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. کبھی حساب کتاب کیا ہے؟ 1 اور 1 11. ابھی اس کے دماغ ٹھیک نہیں ہوا، اپنے دماغ کا علاج کرواؤ بزرگوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں عذاب و ثواب قبر کا میں نہیں انکار کر رہا، اس قبر کا بھی نہیں کر رہا. یا قبر آخرت کی یاد کا یہ ابتدا ہے یا نہیں، فکر آخرت کو یاد، اس سے تو مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ صاف تمہاری کیوں یوں سے حل نہیں ہوگا. مسئلہ صاف ہے کہ ہم نے ادلہ قطعیہ پیش کی ہے کہ روح قیامت تک اس بدن میں واپس نہیں آتا. اب ان ادلہ قطعیہ پر کوئی نقد پیش کرو یا اس کے مد مقابل کوئی دلیل پیش کرو. باقی رہ گیا آپ کا اجتہاد، تو ماشاءاللہ آپ کے مفتیوں کو میں ان کا اجتہاد نہیں مانتا، ان کا بھی انکن فی الماء اسکن فی السماء ہے، تو آپ کا تو بہت بڑا مقام ہے. ساری پرچیاں کٹھی لکھ لو، ان 2 موضوعات پر پھر نہ لکھنا، یہ پھر وہی منکر نکیر. اچھا یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، خطبہ صدیق، رفیق اعلیٰ، جنت الفردوس، کیا لکھا ہے؟ ہاں یہ کوئی چیز پوچھنا چاہتا ہے کہ مجھے بتانا چاہتا ہے؟ اس پرچی کا میں نہیں سمجھ سکا، یہ بزرگ دوبارہ لکھے، یہ اپنی پرچی بھی پہچان لے کہ یہ مجھے کوئی چیز بتانا چاہتا ہے یا پوچھنا چاہتا ہے. یہ جب سمجھ آ جائے گی پھر میں بتاؤں گا. کہتا ہے ابایاتی کہتے ہیں تمام کی ارواح عالم برزخ میں جاتی ہیں اور قبر کی حیاتی برزخ کہتے ہیں. تو پھر برزخ اللہ جانے. پٹھان کوئی پرچیاں نہ لکھے مہربانی، یا پشتوں میں لکھو اور کوئی پشتوں والا جہاں بٹھاؤ.
یہ پرچی یہ بھی کسی کی ہے، یہ کھول کے لکھے پھر اگر لکھ سکتا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ ہاں یہ حدیث میں آتا ہے حضور کا روزہ جنت ہے، اس لیے حضور اس قبر میں زندہ ہیں، بڑا تلازم ہے نا۔ وہ آئے گی حدیث ماں بہنا بیٹی و منبری روزہ تم ریاض الجنہ کی شبہات سارے آئیں گے، لیکن میں حیران ہوں کہ جہاں اس کا تلازم کیا ہے، آپ کا روزہ جنت ہے لہذا آپ روزے میں زندہ ہیں، 1 اور 1 21 ہوتے ہیں، کوئی آدمی پک جائے، اس میں کیا تلازم ہے؟ آپ کا روزہ جنت ہے لہذا آپ وہاں پر زندہ ہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کے جواب میں دیتا ہوں، یہ آپ کی شبہ آپ کے پاس لکھا ہے، شبہ بھی اس کا جواب آتا ہے۔ اب خدا تمہیں ہدایت کرے، میں کہتا ہوں پرچی لکھو اعادہ روح پر کوئی دلیل ہے تو۔ اب یہ شروع ہو گئے درود کا مسئلہ، درود کا ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو ہم وہ 2 قدم چلے ہیں، بہت لمبا سفر ہے۔ تو میں نے 2 باتیں ابھی تک کی ہیں ہفتہ میں، کیفیت موت اور عدم اعادہ روح، بس 2 باتیں میں نے کی۔ اس پر کوئی سوال ہے کرو، یہ جو درود کا مسئلہ ہے یا صلاۃ و سلام پہنچنے کا یا سننے کا ابھی تک میں نے شروع نہیں کیا، وہ جب میں پڑھا لوں تو پھر سوال کرنا۔ مجھے یہ روش بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کافر کی کہ جب کوئی مسئلہ چھڑتا ہے اس پر آپ سوال نہیں کرتے۔ اب 2 مسئلے میں نے کر دی، اس پر آپ کا حق ہے سوال کرنے کا، لیکن اب آ رہا ہے درود والا مسئلہ، اور جب درود والا شروع ہوگا تو آئے گا اعادہ روح والا مسئلہ۔ تو پتہ نہیں آپ کا علم یا تو عاریہ تن کہیں سے آتا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ۔ تو بھائی جو مسئلہ میں نے بیان کیا اس کے متعلق کوئی پرچیاں لکھو، یا ویسے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ بھی میں نے ابھی نہیں بیان کیا، اس پہ بھی آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، درود کا مسئلہ بھی میں نے ابھی نہیں بیان کیا، اس پر بھی آپ کو فی الحال تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے 2 مسئلے بیان کیے کہ روح نکلتی ہے اور قیامت تک کسی کی روح بدن میں نہیں ہوتی، یہ اس پر آپ کو سوال کا حق ہے۔ حدیث قدمونی حدیث میں دیکھا سارے خلطے مباحث میں مبتلا ہیں۔ قدمونی کا کیا، کس لفظ کا معنی ہے روح بدن میں آ جاتی ہے؟ او بزرگوں، اب اس کے ذہن میں جو ہے وہ پرانے شکوک و شبہات کہ اس نے مابین نظام ابھی تک وہی بنایا ہوا عذاب ثواب کہاں ہے، کہتے ہیں میں تو پہلے بتا دیا تھا یہ کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا ہے روح بدن میں ہے یا نہیں، روح کا تعلق کے تصرف بدن میں ہے یا نہیں۔ قدمونی حدیث آپ فتح الباری دیکھ لیں یا کوئی کتاب بھی دیکھ لیں، اس پر تمام متفق ہیں کہ یہ قدمونی والی حدیث میں اس وقت تک اعادہ روح اس بدن میں ختم نہیں ہوتا، امت کا ایک فرد بھی قائل نہیں ہے اعادہ روح کا جس حالت قدمونی کو معمول کیا گیا ہے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ اعادہ روح بدن میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ماسٹری پارٹی کا بھی اجماع ہے۔ ماسٹری پارٹی بھی کیا کہتی ہے؟ دفن کے بعد روح لوٹتی ہے۔ تو قدمونی یہ دفن سے پہلے ہوتا ہے یا دفن کے بعد؟ یہ تو پہلے ہے دفن سے۔ تو کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بھائی ہر چیز سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ قدمونی حدیث آپ اس وقت لکھے جب میں عذاب و ثواب قبر کی کیفیت بیان کروں۔ اس کے کسی لفظ کا معنی نہیں کہ روح لوٹ کے آ جاتی ہے، آپ نے کیفیت موت اعادہ روح، اس پر جو سوالات ہیں وہ کھل کر کریں۔ یا اللہ خیر، دیکھا حیاتی کہتے ہیں برزخ میں قبر ہے اور اس میں سب کچھ ہوگا، تھوڑی تفصیل کر دیں۔ یہ کوئی آدمی میرا خیال ہے آج آیا ہے دن لگانے کے لیے، یہ مسئلہ 1 ہفتے سے بیان ہو رہا ہے کہ اصل اختلاف ہے کیا۔ 2 باتیں میں نے بیان کی، ابھی عدم سوائے والی بات میں نے شروع نہیں کی، تیسری شک جو اختلافی ہے۔ اچھا جی، تو خدا تمہیں ہدایت دے۔ استاد جی واحیاتی اکثر مردوں کے جسم سلامت ہونے کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جسم محفوظ کیونکہ ان قبر کھودی تو محفوظ نکلا۔ اور بھائی جسم محفوظ ہونے کا جھگڑا چل رہا ہے کہ روح کے لوگ واپس آنے کا جھگڑا کر رہا ہے؟ ہاں کہ روح واپس آتی ہے؟ اچھا ان سے پوچھو جسم جو محفوظ ہوتا ہے تو اس کے اندر روح بھی ہوتی ہے؟ کبھی کسی قبر کو کھول کے دیکھو،
تو اگر جسم تر و تازہ ہے، روح اس میں نہیں ہے، تو پھر بھی ہماری دلیل ہے۔ پتہ نہیں کیا آپ کو کس نے پڑھایا، کہاں آپ پڑھتے رہے، بات چل رہی ہے کہ روح لوٹتی ہے یا نہیں۔ سوال ہو رہے ہیں جسم محفوظ ہوتا ہے یا نہیں، عذاب و ثواب ہوتا ہے یا نہیں، برزخ میں کیا ہوتا ہے جی۔ ابو داؤد شریف میں جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے، بات آ گئی نا، درود شریف پڑھتا ہے، ابھی درود کی بات ہوئی ہے، پہلے کیوں تکلیف ہے، درود کی بات تو ہوگی تو انشاءاللہ پتہ چلے گا، کیوں اتنے جلد بازی کرتے ہو۔ میں نے تو اب تک 2 مسئلے بیان کیے، اور میں جان بوجھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سوال لکھیں، یہ فائدہ ہے، آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، یہ جو پرانا بھوت ذہن میں سوار ہے نا آپ کے، اور یہ مخالفین کی سازش سے آپ الجھتے ہیں کیفیت عذاب و ثواب قبر میں، ہم اس میں الجھنے کے قائل ہی نہیں، آپ الجھتے ہیں برزخ اور قبر کے معنوں کی تحقیق میں، ہم اس کے اندر الجھنے کے قائل ہی نہیں۔ ہماری تو شارٹ کٹ مسئلہ ہے، روح نکلتی ہے قیامت تک واپس نہیں آتی، بس اگر کوئی اس پر ہمارے ساتھ متفق ہو جائے ہمارا جھگڑا ہی نہیں۔ اور آپ حیرانگی، آپ کے پاس کتنی عبارتیں لکھی ہیں کہ روح ان کے نزدیک لوٹ کے آتی ہے، تو اصل ماں بے نزاع اس پہ کیوں نہیں آتے؟ دیکھا قبر میں جسم کو عذاب ہوتا ہے یا روح کو؟ مزہ ہے نا، یعنی اصل موضوع پر کوئی دلیل نہیں۔ جو ادلہ پیش کی ہے کہ روح قیامت تک اس بدن میں نہیں آتی، میں اسے سمجھ گیا ہوں کہ آپ حضرات کے پاس میرے اس دعویٰ کے تردید پر ادنا کا شبہ بھی نہیں ہے، اس لیے بیٹھی بیٹھی باتیں کبھی کس جہان کی کبھی کس جہان کی۔ اب یہ دیکھیں، ہاں یہ ایک پرچی آئی ہے، لیکن یہ بھی آدھی غلط آدھی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت جاذب کی جو روایت ہے، حضرت جاذب کسی صحابی کا نام نہیں ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں، یہ اچھی پرچی ہے، موضوع کے مطابق ہے۔ اچھا، بستی سنجانی کا مسئلہ امید ہے آپ کے نوٹس میں ہوگا، یہی پڑھایا ہے میں نے، واہ بستی سنجانی کا مسئلہ۔ اچھا، یہ پرچی بھی ایک اور بھی عقل مند آدمی موجود ہے، اچھی پرچی لکھی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا، یہ بزرگوں آپ نہیں تھے، میں کیا کروں، نہیں یجمع تو ہے نہیں ہے، یہ حدیث میں آپ نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، اصل میں ہے لا یجمع اللہ علیک الموتتین، حدیث بھی غلط لکھی ہے ماشاءاللہ، اور اس کی وضاحت میں کر بھی چکا ہوں، اور یہ کوئی بندہ نیا آیا ہے لگتا ہے تو ہر بندے کے لیے میری ذمہ داری نہیں ہے کہ بار بار میں ایک ہی بات کا رگڑا لگاتا رہوں۔ حیاتی عرفی قبر کو برزخ کہتے ہیں، جب یہ برزخ بن گئی تو پھر روح تو اس کے اندر لوٹنا ضروری ہوگی۔ اگر یہ عقلی ڈھکوسلا صحیح ہے تو قرآن و سنت کے ان دلائل کو کدھر کرو گے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اعادہ روح کا قائل ادلہ قطعیہ کا منکر ہے بے ایمان، ادلہ قطعیہ کا منکر ہے جو اس بدن کے اندر روح ماننے کا قائل ہے۔ برزخ کہاں ہے؟ کیا یہ عرضی قبر ہے یا کوئی اور جگہ؟ یہ میں نے مسئلہ نہیں بیان کیا، میں نے مسئلہ بیان کیا روح قیامت تک بدن میں واپس نہیں، اور روح کا تعلق کے تصرف بھی بدن کے ساتھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ شیطان نے آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی ڈال دی ہے تو پریشانی ہے۔ ہاں، یہ بھی پرچی لکھ رہا ہے کہ رفیق اعلیٰ سے مراد تو جنت الفردوس آیا ہے حدیثوں میں، لیکن ماں بہنا بیٹی تو منبری روزہ تو میرے حاضر جنہ بھی آیا ہوا ہے، تو پھر کیا معنی ہے؟ روح لوٹ کے آ گئی؟ ماں بہنا بیٹی و منبری روزہ تو میرے حاضر جنہ کا کیا مطلب ہے؟ روح لوٹ کے آ گئی کس لفظ کا معنی ہے؟ بزرگوں یہاں بات یہی ہے، دیکھا اب تو مجھے تعجب ہے اگر جان بوجھ کے آپ پرچیاں نہیں لکھ رہے، اگر اپنی طرف سے اشکالات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ہفتہ آپ نے پڑھا ہے سبق آپ کو پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ تو اور افسوس کی بات ہے بھئی، ہفتہ اس میں آپ نے کتنے مسئلے پڑھے ہیں؟ 2 ہی مسئلے پڑھے ہیں کہ کیفیت موت اور عدم اعادہ روح، اور یہ اصل ماں بہن نزاع ہے۔ یہ پرچیاں ساری لکھ کر رکھتے ہو لیکن آئے گا اپنے مقام پر۔ باحیاتی کہتے ہیں رفیق اعلیٰ سے مراد مقام محمود ہے، باحیاتی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں۔
یہ پرچی لکھنے والا کہتا ہے آج تک ایسا گدھا ہوا حیاتی پیدا نہیں ہوا. قبر میں جسم کو عذاب ہوتا ہے یا روح کو؟ اللہ کہے دونوں کو نہ ہو، نہ روح کو ہو اور نہ جسم کو. جس کو ذوق ہے اس کو اللہ دونوں کو دے دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. حیاتی کہتے ہیں یہ مسئلہ فروئی. کون سا یہ مسئلہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا آپ کو؟ یہ مسئلہ فروئی ہے. فروئی مسئلہ خبر واحد بھی دلیل پیش کرنا صحیح ہے. جن حدیثوں میں لفظ اعادہ آیا ہے وہ صحیح ہے. اور یہ جو آپ نے پرچی لکھی ہے کبھی سوچ لیتے کیا مطلب مسئلہ فروئی ایک مقدمہ، مسئلہ فروئی ہے، صرف فروئی مسئلے میں خبر واحد بھی پیش کرنا صحیح ہے. اچھا جس میں اعادہ روح میں تو یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے کہ ادلہ قطعیہ جب عدم اعادہ روح پر ہیں تو وہاں خبر واحد کیا کرے گی؟ جب ادلہ قطعیہ آپ نے دیکھ لی آیات بھی احادیث بھی، وہاں پر صاف ہے کہ کسی کی روح بدن میں نہیں آتی. اب یہ ایسے ادلہ کے مد مقابل آ کر کوئی ایسی دلیل تو ہو نا جس کا یہ مطلب ہو کہ روح لوٹ کے آ جاتی ہے، پھر تو بات ہوتی. اور دوسری بات ہے جب فروئی مسئلہ ہے تو اشاعت التوحید والوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ آخر کو قصور جب وہ دلائل دینے پڑتے ہیں تو مسئلہ فروئی بن جاتا ہے، اور جب فتویٰ دینا پڑتا ہے تو اصولی ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی. بہرحال اتنا تک نفس عقیدہ سے قیامت تک روح کا مستقر یہ پتن نہیں. وہ کہیں فروئی، میں کہتا ہوں عقیدے کا مسئلہ ہے. اور جو آدمی عادتاً اعادہ روح اور آسما آدی کا قائل ہے وہ قطعاً کافر ہے، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے. چلو وہ کہیں فروئی، میں کہتا ہوں عقیدے کا مسئلہ ہے. اور ادلہ قطعیہ کا انکار ہے. یہ نفس اعادہ روح کیفیات کی بات نہیں کرتا. اور جو آدمی کیفیات میں زیادہ اٹکتا ہے وہ بھی کم از کم دکھتی ہے. یہ عذاب و ثواب قبر کی کیفیات کی زیادہ بطور یقین کے گفتگو کرنی کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ. اس لیے میں بار بار آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اختلافی مسئلہ کتنی باتیں ہیں؟ صرف 3. تو سمجھ آ گئی؟ باب نزاع کتنی ہیں؟ 3 کیفیتیں اور عدم اعادہ کل من یموت اور عدم سما آدی. یہ 3 باتیں ہیں ہماری. باقی جتنے اس کے لیے دیواریں کھڑی کی گئی ہیں اصل مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. دیکھا بھئی اللہ تو تمہیں سمجھ دے. ہاں کہتا ہے کہ وہ حیاتی کہتے ہیں کہ یہی قبر مراد ہے. ابھی قبر کی بات چھڑی ہے؟ کمال ہے. آپ کو پتہ اتنا بھی نہیں کہ ہم بات کر کیا رہے ہیں. قبر کی تو بات ہی نہیں چھڑی. واحیاتی کہتے ہیں لیکن اس قبر کو مانتے نہیں ہیں. لا تقم علی قبرہ ہی یہ قبر میں پہلے بتا چکا ہوں مقر المیت ہے. اور مقر المیت وہ کہتے ہیں کہ مقر الحی ہے. تو آپ خود بے ایمان قبر کے منکر ہیں. تمام اہل لغت کہتے ہیں کہ قبر مقر المیت مدفن الموتا علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا مقر الحی ہے. تو اب قبر کا منکر کون بنے گا؟ امام اعظم اعادہ روح کے قائل ہیں. جو آدمی امام اعظم کی بسند صحیح اعادہ روح فی الجسد الانسی ثابت کرے گا عام میں سے یا ان میں سے اس کو منہ مانگا انعام دیں گے. امام اعظم پر یہ جھوٹ ہے. مولانا سرفراز صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے فقہ اکبر کے حوالے سے تسکیل الصدور میں، اور سارے وہ فوجی کا خط لے کر پڑھتے جا رہے ہیں. میں نے بتا دیا علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی یہ امداد الاحکام میں اس میں صاف لکھا ہے امام اعظم کی وہ فقہ اکبر کی بات جہاں پر زبردست بات لکھی ہے. اور یہ ہے کون؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، اور اس کتاب کے دوسرے جو 7 بزرگ ہیں لکھنے والے عبد الکریم صاحب جو مفتی عبد الشکور ترمذی کے استاد ہیں اور باپ بھی ہیں استاد بھی ہیں. وہ یہ 3 بزرگ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں. اور اس کتاب میں صاف لکھا ہے صفحہ 340 پر کہ یہ فقہ اکبر جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب قطعاً نہیں. فقہ اکبر جو ہے امام ابو حنیفہ کی کتاب قطعاً نہیں.
تجھے مولا سرفراز صاحب نے جھوٹ ارشاد فرمایا تھا تسکین الصدور میں فقہ اکبر کے حوالے سے، جبکہ اکابر کہتے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں، ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں نہیں، حضرت تھانوی کہتے ہیں نہیں، علامہ نعمانی کہتے ہیں نہیں۔ تو اب کم از کم اتنی بات ہو گئی کہ اکابر فقہ اکبر کو امام صاحب کی کتاب نہیں مانتے۔ اب جو فقہ اکبر سے استدلال کرے گا تو وہ اکابر کے اس تحقیق کے بالکل خلاف ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم روح اور جسم کے تعلق کے منکر نہیں، اس کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ یہ انشاءاللہ میں کروں گا، جو بات میں کر رہا ہوں اس پہ آؤ، موضوع نہ چھوڑو۔ موضوع کیا ہے کہ روح پھر بدن میں قیامت سے پہلے کسی کی واپس آتی ہے یا نہیں، موت کے بعد کسی کی روح بدن میں ہے یا نہیں، یہ موضوع ہے۔ کرا نیال والی حدیث، سبحان اللہ، کیا بات۔ کرا نیال انشاءاللہ جب جوتیوں کی بات آئے گی تو خوب جوتیاں پڑیں گی۔ ابھی تک وہ میں نے بات ہی نہیں چھیڑی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اعادہ روح پر کوئی دلیل جس کا نام دلیل ہو کہ موت کے بعد کسی نبی، ولی، شہید، صدیق، مومن یا کافر کسی کی روح بھی دفن کے بعد اس قبر کے اندر اس جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، کوئی صرف ایک دلیل۔ واحیاتی حضرات کہتے ہیں الجین تو اعمال نامہ کی جگہ ہے، روح کی جگہ ہی نہیں۔ ہاں ان کے اعمال نامے بہت ہوں گے نا، اس لیے ان کے روح رکھنے کی وہاں جگہ نہیں ہے، تو ان کی روح کو سجین میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی ایسی دلیل دیکھو بھائی، جان بوجھ کر میں مسئلہ کو لمبا بھی کر رہا ہوں، آپ کی پرچیاں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کے بعد ذہن میں رکھ لیں کہ اصل مابین نزاع کیا ہے کہ روح اس بدن میں لوٹتی ہے یا نہیں، روح کا تعلق تصرف کا اس بدن کے ساتھ قائم ہوتا ہے یا نہیں۔ تصرف کی وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ بدن دنیا والوں کا کلام سنتا ہے یا نہیں، دنیا والوں کو دیکھتا ہے یا نہیں، قیاموں کو عود کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ دونوں باتوں کے ہم منکر ہیں، تعلق کے تصرف کے بھی اور روح کے اس بدن کے اندر لوٹنے کے بھی۔ اب آپ کا سوال بھی اس موضوع کے متعلق ہونا چاہیے، جبکہ ادھر ادھر کے یہ سارے سوال آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، موقع بموقع یہ کام آئیں گے اپنے مقام پر۔ کافی دن ہو گئے، فوجی والا قصہ بار بار آ رہا ہے، مہربانی کر کے وضاحت فرمائیں۔ یہ بزرگ بھی بعد میں آئے، یہ بھی اس کا تعلق بھی اعادہ روح کے ساتھ نہیں ہے، فوجی والا خط بھی اعادہ روح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، آپ اپنے موضوع پہ رہیں۔ اشاعت التوحید کے بعض علماء فرماتے ہیں یہ اعادہ روح والا مسئلہ ضروری فروعی ہے، بالکل کوئی علماء اشاعت التوحید کا نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ اشاعت التوحید کا ہے ہی نہیں۔ یہ ہو گیا روح والی جگہ، جوتوں والی روایت۔ بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ عدم اعادہ روح اور عدم سماع پر کوئی قطعی دلیل نہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ کون سا مشکل والا؟ اعادہ روح ہوتا ہے، یہ ابو داؤد سلام کے وقت اس کا جواب ہے۔ یہ بھائی دیکھیں نا، سلام کے وقت وہ جان بوجھ کر مسئلہ سماع ابھی تک آئے ہی نہیں، مسئلہ سماع جب آئے گا تو سلام اور درود دونوں کی بات آ جائے گی، اس کو چھیڑنے کی ابھی نہیں ضرورت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دفن تھے تو میں پردہ نہیں کر کے جاتی تھی، جب حضرت ابوبکر میرا ابوبکر دفن ہو ان کے قبر پر پردہ کے بغیر جاتی، حضرت عمر دفن بعد پردہ میں جاتی۔ اس حدیث کے حاشیہ میں ملا علی قاری لکھتے ہیں اس سے بڑی کون سی اس سے بڑی کون سی حیات ہے؟ یہ پٹھان بھائی پرچی نہ لکھیں، کسی سے لکھوائیں، یہ بہت بڑا مصیبت ہے، کسی سے پرچی لکھوائیں یا صاف کر کے لکھیں۔ یہ جو پردے والی روایت ہے اس کے کس لفظ کا معنی ہے کہ روح لوٹ کے آ جاتی ہے؟ اور یہ میں بتاؤں گا کہ اکثر جو بیان کرتے ہیں پردے سے ادراک یا شعور سے استدلال کرنا یا اعادہ روح پر استدلال کرنا پرلے درجے کا گدھا پن ہے۔ کون سا ہے پرلے درجے کا؟ میں نہیں کہتا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے اب تکشف میں، تکشف کتاب ہے حضرت تھانوی کی، فرماتے ہیں کہ اس سے عذاب میت تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کسی قسم کا ادراک میت ثابت کرنا اس کو دل بالکل قبول نہیں کرتا، نہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کی بات بھی آئے گی، لیکن اس کا تعلق جو مسئلہ سماع کے ساتھ ہے، اور آپ پرچی لکھ رہے ہیں عدم اعادہ پر،
تو آپ سے ایسی دلیل پیش کریں جس میں اعادہ روح کی بات ہو، یا جتنے دلائل میں نے دیے ہیں کسی دلیل پر ناقص ہو، پھر آپ کا کمال ہے۔ یہ قانون تو نہیں روح بغیر عذاب قبر ہو، پتہ نہیں یہ باتیں آپ کے ذہن میں کب سے بیٹھ چکی ہیں، یہ باتیں سمجھ مجھے نہیں آتی کہ یہ باتیں کس نے آپ کے ذہن میں بٹھا دی کہ اصل بات انتظار کی طرف آپ آتے ہی نہیں۔ جو بھی پرچی آ رہی ہے عذاب و ثواب قبر، جو بھی پرچی آ رہی ہے کیفیت ہے عذاب و ثواب قبر، اس کی میں بات کروں گا انشاءاللہ، پوری ہوگی، اس پہ آپ کو ہو بھی چکی ہے۔ سورہ حامیم مومن کے اندر پوری تفصیل میں نے کر بھی دی ہے، اور جو باقی ہے پھر میں کروں گا، اس پہ آپ کو سوال و جواب کرنے کا حق ہوگا۔ لیکن فی الحال آپ یہ موضوع ذہن میں رکھیں کہ روح پھر جسم میں لوٹتی ہے یا نہیں۔ اس پر دو پرچیاں آئی ہیں، اس کا مطلب ہے دو آدمی ہماری اس کلاس میں سمجھدار بھی رہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے تعاد روحہ فی جسدہ، ہاں یہ البتہ بات ہے کہ آپ نے جو ادلہ پیش کیے ہیں کہ روح اس جسم میں واپس نہیں آتی، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ جس میں برہ ابن عازب کی روایت، وہ جو پہلا بزرگ کوئی اور نام لکھ رہا تھا نا وہ بھی تصحیح کر لے، برہ ابن عازب صحابی کا نام ہے، ان کی روایت وہ ابو داؤد میں ضرور ہے کہ تعاد روحہ فی جسدہ، لیکن یاد رکھو پہلے بھی میں کسی مقام پر عرض کر چکا ہوں کہ ابو داؤد کی روایت یہ جب بخاری میں ہے وہاں اعادہ روح کی بات نہیں ہے، بخاری میں بھی روایت یہی برا ابن عازب والی ہے جو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کسی آیت کے ساتھ ہے، لیکن وہاں اعادہ روح کی قطعاً کوئی بات نہیں۔ ابو داؤد میں جہاں پر ایک راوی ہے منہال ابن عامر تکبیر کا منکر، دوسرا اس میں زادان فی تشیع شیعہ، اور تیسرا اس میں مدلس آمش کی تدلیس، اور یہ تین راوی، ایک شیعہ، ایک تکبیر کا منکر اور دوسرا کون ہے مدلس۔ مدلس کی روایت بھی صحیحین کے علاوہ میں مردود ہے۔ نمبر 2 قدری، وہ تکبیر کا منکر ہے اور تکبیر کا منکر مسلمان نہیں ہوتا جبکہ راوی کے لیے ثقاحت شرط ہے۔ اور نمبر 3 زادان میں تشیع اور شیعہ راوی اپنے مذہب کے تائید میں اہل بدعت اگر روایت کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ شیعہ کا نظریہ ہے کہ موت کے بعد پھر اس نصف اعلیٰ کے اندر روح کا اعادہ ہوتا ہے، تو اس میں زادان شیعہ ہے، اور اس کے مد مقابل قرآن پاک کی ایسے بھی آپ نے دیکھ لی، اور اس کے مد مقابل مدے کی بات کہ امام مالک راوی، امام شافعی راوی، امام احمد راوی، تینوں ائمہ اہل سنت وہ یہ کہتے ہیں نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، کہ مومن کی روح یوم البعث سے پہلے اس بدن کے اندر واپس نہیں آتی، جبکہ یہ روایت کہتی ہے واپس آتی ہے۔ اس میں 3 امام اہل سنت کے، جہاں پر 3 امام اہل بدعت کے، ایک تکبیر کا منکر، ایک شیعہ اور دوسرا مدلس۔ اب مزے کی بات ہے کہ اس روایت کو لے کر قیوم سے کلتی کا بھی انکار اور دوسری آیات کا بھی انکار، اور نسمۃ المومن والی روایت جس میں 3 اہل سنت کے امام راوی ہیں اس کا بھی انکار، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا مسلم کا بھی انکار، ترمذی کا بھی انکار، اور کیف تکلم لا ارواح فیہ، کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہ، بخاری کا بھی انکار۔ تو ایک روایت مانی زادان کی، منہال ابن عامر کی، مدلس کا انانا، اور چھوڑی کس کی؟ بخاری کی، مسلم کی، موطا مالک کی، اور قرآن پاک کی آیات کو۔ اس لیے یاد رکھو جب یہ 3 مجروح راوی ہیں اور صراحتاً ادلہ قطعیہ کے خلاف ہے تو کوئی صاحب عقل سلیم اس روایت کی طرف توجہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے مان سکتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ باحیاتی خود بھی اس روایت کو نہیں مانتے۔ عود کا معنی ہے الرجوع الی الحالۃ، تو پہلی حالت پر تو نکاح بھی تھا، رجوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلی حالت پہ لوٹنا۔ تو اب پہلی حالت پہ اگر اعادہ مانے تو وہ خود کہتے نہیں کہ حیات ناقصہ ہے،
حجاز کاملہ نہیں، ناقصہ یا نصف اعلیٰ. بہرحال اگر اعادہ والی بات ماننی تو پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نہ ہو، اس کی پوری بات ماننی چاہیے، جس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. عجیب بات ہے، یہ بات بار بار آ چکی ہے، پتہ نہیں یہ کوئی نیا ساتھی آیا ہے. طالبان یہ نئے جو آتے ہیں یہ گڑبڑ کرتے ہیں، جن باتوں کا بار بار جواب ہو چکا ہے ان کا پھر بکر ضائع کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر روح جنت الفردوس میں ہے تو پھر نکلے گی تو نہیں، کیونکہ جو جنت میں جاتا ہے وہ نکلتا نہیں ہوتا. سمجھ آئیے بات؟ یہ بھی شیطان کا بول الگ دماغ ہے، دماغ پر شیطانی اثرات ہیں، بول ہے. حضرت آدم جنت میں نہیں تھے، نہیں نکلے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جنت میں نہیں گئے تھے، پھر نہیں نکلیں گے، نہیں نکلے ہوں گے، واپس تو نہیں آئے ہوں گے. پتہ نہیں کس شیطان نے دماغ میں یہ کرامت جگائی ہے کہ ایک ہی بات ذہن سے نہیں نکل رہی کہ حضرت آدم جنت میں تھے، حضرت آدم نکل آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے واپس آ گئے. تو اگر ہم تو نہیں کہتے ارواح جنت میں ہے، یہ ابھی تک میں کہتا رہا یا قرآن حدیث پڑھتا رہا، تو معلوم ہوتا ہے اب جو کہتے ہیں کہ اشاعتی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی بولی ہمارے ذمہ لگاتا ہے تو ہمیں تو قبول ہے، لیکن یہ چونکہ ہماری بات کا منکر ہے اور قرآن حدیث کو ہماری بات کہہ کر انکار کر رہا ہے تو اس کے بے ایمان ہونے میں شک بھی نہیں. ہاں بھائی، یہ اکابرین اشاعت التوحید اعادہ روح کے قائل معتقد پر کیا حکم لگاتا ہے؟ تو کیا قرآن کے منکر پر کیا حکم ہوتا ہے؟ جی اچھا، حکم لگانے والی کوئی علیحدہ ٹیم ہونی چاہیے. آپ سے پوچھنا چاہیے بھائی پہلے بینچ بیٹھے ہیں چاند دیکھنے کے لیے ہلال کو بیٹی. بھائی جو بھی قرآن کا منکر ہے وہ کون بنے گا؟ چاہے اسے کوئی کافر کہے یا نہ کہے، قرآن کا منکر نفقتی کا منکر کافر ہوگا. ہمیں اس کے لیے بینچ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکابر کون کہتا ہے یا اصاغر کیا کہتا ہے. جو قرآن پاک کی نصوص کا منکر ہوگا، آپ نے قرآنی آیات پڑھی، اگر ان کا مطلب وہی ہے جو میں نے بیان کیا، اس کی آپ کھڑے ہو کر تحقیق کر لیں تو پھر جو کہتا ہے روح لوٹ کے آگے وہ ان سب نصوص کا منکر ہے، اور جو قرآنی نصوص کا منکر ہو ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں، کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے. ایسے فی الحال بینچ بٹھانے کی ہمیں ضرورت نہیں. کہ حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا وہاں تک پہنچو تو صحیح بزرگو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا ہم نے تو پڑھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پہ موجود تھے، ٹکڑے موجود تھے 6 پر یا 7ویں پر، نہیں تو آپ کے ذمہ 50 نمازیں پڑھ رہی تھی. تو اب جو کہتے ہیں کہ نبی زمین میں زندہ ہوتے ہیں انہیں 50 پڑھنی چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ 6 7ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ تھے تو انہیں 5 پڑھ لینی چاہیے. حضرت موسیٰ کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاں 9 دفعہ ملاقات ہوئی ہے وہاں. میں انشاءاللہ بات کروں گا، وہ آنے والی ہے ان کے شبہات کے ضمن میں. تو مسئلہ ہے کہ روح لوٹنے پر کون سی دلیل بن گئی؟ یہ تو کوئی بھی نہیں. آگے کہتا ہے کہ واحیاتی کہتے ہیں کہ روحوں کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. پھر کہتے ہیں اس سے استدلال ہے کہ جسم میں واپس آ جاتی ہے. کیسا بہترین استدلال ہے، واپس نہیں آنے دیتے، اس کو پکڑ کر زمین کے نیچے سجین کے قید خانہ میں لے جاتے ہیں، جسم میں واپس پھر نہیں آتی. یہ تو خلاصہ کلام یہ نکلا ماشاءاللہ. 2 باتیں مجھے سمجھ آئیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر کو ماں بین نزاع کا ابھی تک پتہ نہیں. ماسٹر اکاڑوی کی طرح آپ جب فوت ہو جائیں گے، آپ کا ہم نمبر شائع کریں گے، لکھ دیں گے کہ ایسے ایسے اکابر ہمارے پاس رہے جو ہفتہ 1.5 ہفتہ پڑھتے رہے اور اب تک انہیں نہیں پتہ چل سکا کہ اصل جھگڑا کیا ہے. اس لیے کبھی وہ عذاب و ثواب قبر کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ. اب سنو بات، کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ ہاں چلو ان 15 منٹوں میں آج کا سبق مکمل کریں، اس کی آخری مہر لگا دیں.
تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ حیات شہداء سے بطریق دلالت النص ہم نے استدلال کیا حیات انبیاء کا۔ اب اس پر یہ بھی دیکھ لو کہ اکابر کیا کہتے ہیں۔ اکابر یہ میرے پاس امداد الاحکام ہے، اس امداد الاحکام میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس پوری کتاب کے نگران ہیں، دونوں کی آپس میں مشورے سے یہ کتاب چھپی اور مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب کے والد گرامی بھی اسی کتاب کے معاون ہیں۔ تو اب ذرا دیکھو یہ ساری پرچیاں جن کا تعلق عذاب و ثواب قبر سے ہے یا سبا سے ہے، ان کو سنبھال کے رکھو، انشاءاللہ اس کے لیے میں آپ کو موقع دوں گا۔ سوال کرتے ہیں، پہلے سوال دیکھو، مسئلہ حیات انبیاء علیہم السلام، انبیاء کی حیات بعد الموت یہی حیات دنیاویہ ہے یا دوسری حیات ہے جس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے؟ یعنی انبیاء علیہ السلام کی موت سے ان کی حیات دنیاویہ منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملی ہے، یا یہی حیات دنیاویہ ان کی مسلسل چلی گئی ہے اور موت ان کی قاطع حیات دنیاویہ کی نہیں بنی؟ نیز جو شخص موت انبیاء کو خصوصاً خاتم الانبیاء کی موت دنیاوی کو نہ مانے اور آیات و احادیث موت کی تعبیر کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب، انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے۔ حیات بعد الموت کون سی حیات ہے؟ حیات برزخیہ۔ رات کے سبق میں نے عرض کیا تھا من ورائہم برزخ الی، اور برزخ کیا؟ موت آڑ ہے، آڑ آگے یعنی موت، اور موت کا معنی کیا ہے؟ روح کا جسم سے جدائی، اور یہ کب تک رہے گی؟ علاجوں میں یبعثون، یہ کہتے ہیں اموات بعد الموت حیات برزخیہ ہے، جو دوسرے اموات کی حیات برزخیہ سے اکبا و اشد ہے، اور جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ قال اللہ تعالی انک میت و انہم میتون، اگلا جملہ بڑا قیمتی، فرماتے ہیں سوا بینہم و بینہ، اللہ پاک نے انک میت و انہم میتون کے اندر برابر قرار دیا ہے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان فی الموت، موت کے اندر فَعُلِمَ أَنَّ مَوْتَ الْكُلِّ سَوَاءٌ، اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ تمام کی موت کیا ہے؟ برابر، تمام کی موت کیا ہے؟ برابر۔ واللہ تعالی عالم، یہ صاف صفحہ 342، اس میں دو مسئلے اس نے کیے کہ انبیاء کی حیات برزخی یا دنیاوی۔ سوال تھا کہ برزخی ہے یا دنیاوی، تو علامہ ظفر احمد عثمانی کیا کہتے ہیں کون سی حیات ہے؟ برزخی۔ یاد رکھو ایک تو دنیاوی کے مقابل برزخی کو رکھا ہے۔ آج کل کے وہاں حیاتی جب فن جاتے ہیں کہتے ہیں دنیاوی بھی ہے برزخی بھی ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ تقابل، کہ برزخی ہے دنیاوی نہیں۔ ایک دوسرا، آپ کی موت اور تمام کی موت، ان موت الکل سوا، سب کی موت کیا ہے؟ برابر۔ وہ جو میں نے شکل لکھی تھی ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کرام پر ورود موت پر حق، اسی سے لیا گیا ہے ان موت الکل سوا، سب کی موت برابر ہے۔ یہ انتہائی کام کی عبارت ہے، اسے یاد رکھنا۔ تو دونوں باتیں آ گئی، حیات برزخی اور موت برابر۔ اور بزرگوں، حیات برزخی موت برابر۔ یہ المحند میں کیا ہے؟ حیات دنیاویۃ لا، یہ بھی المحند کا منکر ہے۔ المحند والا کہتا ہے حیات دنیاوی ہے برزخی نہیں، اور المحند ہے اہل سنت کا معیار۔ اور یہ بزرگ تھانوی صاحب، ظفر احمد عثمانی صاحب، عبدالشکور ترمذی کے والد صاحب، یہ سارے کے سارے المحند کی روح سے اور اپنے فتوے سے یہ اہل سنت سے خیر سے خارج ہیں۔ یہ کفایت المفتی ہے، اور کفایت المفتی میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جہاں انہوں نے زبردست باتیں لکھی ہیں اسی مقام پر، یہ میرے پاس
صفحہ 80 ہے اور صفحہ 88، دونوں پر حضرت مفتی صاحب کی عبارت زبردست ہے۔ 88 کفایت المفتی صفحہ نمبر 88، جلد نمبر اس کی 1 2 پہلی جلد اکٹھی ہے۔ اس میں سائل سوال کرتا ہے حیات النبی ثابت ہے یا نہیں؟ سوال کیا ہے؟ حیات النبی ثابت ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں ہاں، انبیاء علیہم السلام کو حضرت حق تعالی نے ایک مخصوص اور ممتاز حیات فرمائی ہے جو شہداء کی حیات سے ممتاز ہے۔ شہداء کو ایک حیات عطا فرمائی ہے جو اولیاء کی حیات سے امتیاز رکھتی ہے، مگر یہ زندگیاں دنیا کی زندگی سے علیحدہ ہیں کیونکہ دنیاوی زندگی کے لوازم ان میں پائے نہیں جاتے۔ کو سمجھ آئیے بات؟ انبیاء کی بھی ایک خاص قسم کی حیات برحق، شہداء کی بھی ایک خاص قسم کی حیات برحق، لیکن یہاں آیا کیا ہے کہ یہ زندگیاں دنیا کی زندگی سے علیحدہ ہیں، دنیاوی زندگیاں نہیں ہیں، دنیاوی زندگی سے علیحدہ ہیں کیونکہ دنیاوی زندگی کے لوازم ان میں نہیں پائے جاتے، دنیاوی زندگی کے لوازمات ان کے اندر پائے نہیں جاتے۔ یہ پہلی جلد ہے کتاب العقائد، کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب العقائد، کفایت المفتی اور مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، یہ صاحب ہے۔ اب انہوں نے اس پر حاشیے لگائے ہیں، ایک نئی سازش بھی سن لو، فتاوی دارالعلوم دیوبند زبردست فتاوی ہے اور یہ سارا آپ کے حق میں ہے۔ کفایت المفتی زبردست فتاوی ہے، سارا آپ کے حق میں ہے۔ فتاوی رشیدیہ زبردست فتاوی ہے، سارا آپ کے حق میں ہے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے نیچے حاشیے لگانے شروع کر دیے۔ اب یہ نیچے والا حاشیہ کوئی اور ہے، جیب سے دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ نیچے حاشیہ مفتی کفایت اللہ صاحب کا بالکل نہیں، نہ کفایت المفتی پر ہے۔ یہ پاکستانی اور مولوی سلیم اللہ خان نے تجارت شروع کی ہے اور تحریفات بھی، تو مولانا سلیم اللہ خان کی زیر نگرانی یہ تحریفات کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے دیوبند والے فتاوی پر بھی اپنا حاشیہ لگایا اور جہاں پر بھی اپنی زیر نگرانی میں حاشیہ لگایا۔ بہرحال مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جس طرح شہداء کی حیات ہے اسی طرح انبیاء کی حیات بھی ہے۔ تو شہداء کی حیات میں ارواح ابدان میں ہوتی ہیں یا جنت میں؟ جہاں حیات انبیاء میں بھی ارواح کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ ایک بات دوسری کہ وہاں پر بھی اس حیات دنیاوی کے لوازم نہیں، اور انبیاء کی حیات میں بھی حیات دنیاوی کے لوازم، حیات دنیاوی کے لوازم کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا اور اٹھنا بیٹھنا، جسم کا غذا کا محتاج ہونا، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں تعلق کے تصرف نہیں، وہی بات مفتی کفایت اللہ صاحب دل بھی لکھ رہے ہیں۔ اب ذرا یہ خیال کرو، یہاں پر یہ ہے مولانا حسین احمد صاحب مدنی، اس کا نام سنا ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، بڑی زبردست عبارت ہے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل، اور انہوں نے مسئلہ بالکل حل کر کے رکھ دیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی تقریر ترمذی ہے، اور مولانا حسین احمد مدنی کی مجھے مل گئی ہے سماع موتا پر جو ان کی تقریر ہے بخاری شریف پڑھاتے وقت جو انہوں نے تقریر کی، ان کے شاگردوں نے قلم بند کی اور شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان نے تعلیم القرآن کے اندر شائع کی، وہ رسالہ مجھے مل گیا ہے۔ جس ساتھی کو ضرورت ہو سماع موتا پر، انا کلا تسمع الموتا پر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زبردست تحریر ہے، اس پر انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے اور آ بھی گئی ہے۔ تقریباً سن 69 کے تعلیم القرآن شیخ القرآن کی اپنی زیر نگرانی، اس میں شیخ نے طبع کروائی ہے مولانا حسین احمد مدنی کی تقریر، اور بہت زبردست تقریر ہے، حق ادا کر دیا ہے شیخ الاسلام نے اس آیت پر بات کرنے کا۔ اب یہاں پر ان کی عبارت یہ تقریر ترمذی کی ہے اور صفحہ نمبر ہے 908۔
908 थक तो नहीं गए ना? ये इबारत सुन लो, क्योंकि फिर नया एक राउंड शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये मसला चल रहा है कि अंबिया की हयात है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, हयात अंबिया का मसला ये चल रहा है। अब अंबिया के जिंदा फिल कुबूर होने के माना ये है कि इनकी रूह जिंदा है, तो वो तो हर शख्स को हासिल है। बात कर रहे हैं कि हयात अंबिया से मुराद क्या है। अगर ये कहें कि रूह जिंदा है, तो रूह तो हर शख्स के जिंदा है, तो वो तो हर शख्स को हासिल होती है, क्योंकि मुनकर नकीर से मुकालमा होता है। तो हयात रूह फिल बरज़ख मुश्तरक हुई, जिसमें अंबिया की कोई खुसूसियत नहीं। अगर हयात दुनियावी मुराद है, तो फिर इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून के कोई माने नहीं। हयात दुनियावी मुराद हो तो इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून के कोई माना नहीं। आज अगर कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो आपके पास फैसला नहीं ले जाया जा सकता। तो हयात दुनियावी पर मौत का कुरियान हुआ तो कहा जाएगा हयात कुल्ली मुशक्किक है, हयात उनसरी जिसमें इत्तिसाल रूह बिल जसद है कि एक के बगैर दूसरा बेकार होता है। एक माना इस हयात उनसरी को मौत बना कर देने वाली है। नंबर 2 हयात बरज़खी, वो भी हर एक को हासिल है। हयात उखरवी ये भी सबको हासिल होगी। तो 9 के एतबार से इश्तिराक हुआ, मगर अशखास के एतबार से खुसूसियत है कि आलम बरज़ख में हयात अंबिया को दी जाती है, वो और किसी को हासिल नहीं। जैसे एक पहलवान की जिंदगी और मदकूक की जिंदगी में तफावत होता है, अंबिया को आलम बरज़ख में आला दर्जा की जिंदगी दी गई है, दूसरे दर्जा की जिंदगी शुहदा को अता की गई है, जिसके असर से इनका बदन महफूज रहता है। इन शुहदा की जिंदगी का असर आलम अहकाम पर कोई नहीं होता। ये लंबी बात की है। हजरत सैफुल इस्लाम ये बात बता रहे हैं कि हयात अंबिया का क्या माना है। अगर ये कहो कि रूह जिंदा है, तो रूह तो हर एक की जिंदा है, अंबिया की कोई खुसूसियत नहीं बनती। और अगर ये कहो कि दुनियावी हयात है, रूह जिस्म के अंदर मौजूद है, तो ये इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून के सरी खिलाफ है, इसका कोई माना नहीं बनता। समझो बात। अगर ये कहो कि सिर्फ रूह जिंदा है, तो ये खुसूसियत नहीं बनती। अगर ये कहो कि हयात दुनियावी है, ये कुरान के खिलाफ है। कुरान के खिलाफ हयात दुनियावी को कौन कह रहे हैं? मौलाना हुसैन अहमद मदनी। आपकी मुहन्नद ये कहती है हयात दुनियाविया, जबकि मौलाना मदनी कहते हैं ये कुरान के सही खिलाफ है। अब हयात के क्या माने? कहते हैं हयात एक कुल्ली मुशक्किक है और इसके नीचे 3 फर्द हैं। कुल्ली मुशक्किक तो समझते होंगे, हाँ? और मनाते का कुल्ली मुशक्किक नहीं समझते? बोलते क्यों नहीं? पूछता नहीं हूं। कुल्ली मुशक्किक समझते हो या नहीं समझते? सुभान अल्लाह। अल्लाह मंतकी हो मुनाज़िरीन। आज पता चला ऐसे एक दूसरे पे रोक डालते हो। कुल्ली मुशक्किक का कोई पता नहीं। सफेदी ये कुल्ली मुशक्किक है कि नहीं है? एक ये दीवार की सफेदी है, एक आपके कपड़ों की है, फिर ये एक इसके कपड़े की, एक उसके कपड़े की है। मुशक्किक होती है तफावुत जिसमें हो। तो ये कुल्ली मुशक्किक के 3 फर्द हैं। कौन से? एक है रूहानी, सिर्फ रूह की हयात बरज़खी जिसको कहते हैं, और एक है रूह जिस्म से मुत्तसिल हो। मौलाना मदनी साहब फरमाते हैं रूह जिस्म से मुत्तसिल हो, इसको तो मौत बना कर देती है। समझो बात, समझो। रूह जिस्म से मुत्तसिल हो, ऐसी हयात को मौत बना कर देती है। मौत ऐसी हयात को बना करती है कि रूह जिस्म से मुत्तसिल हो। रह गई बरज़खी हयात, तो कहते हैं अंबिया की हयात भी बरज़खी है। फिर फर्क क्या है? कहते हैं फर्क तो है ना। फर्क इस तरह है कि जिस तरह दुनिया में एक पहलवान की जिंदगी है और एक अपाहज की जिंदगी है, अब दोनों की जिंदगी है तो दुनियावी, लेकिन मरातिब में फर्क है। इसी तरह है तो हर एक मरने वाले की हयात बरज़खी, लेकिन अंबिया की हयात बरज़खी में दूसरों की निस्बत फर्क है। तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बातें इरशाद फरमाई। पहली बात, अंबिया की हयात बरज़खी है, दुनियावी नहीं।
دوسری بات دنیاوی حیات ماننا کہ انا کا میتون انہم میتون کے خلاف ہے۔ تیسری بات یہ کہ سب کی حیات برزخیہ ہے، لیکن وہاں پر فرق کیا ہے، مراتب کیا ہے اور شان کیا ہے، جس کی مثال پہلوان اور مدبوک لاغر آدمی، لنگے آدمی کی مثال دے کر مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ دونوں دنیا کی زندگی ہوتی ہے لیکن مراتب کا فرق ہے۔ تو موت کے بعد سب کی حیات برزخی ہے لیکن مراتب کا سب کے نزدیک فرق ہے۔ اب یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کتابیں بہت ہیں ان حوالہ جات پر، لیکن ہمارے ساتھی کوشش نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس قرآن حدیث ہے، یہ ابتدا نہیں کہہ دیتے ہیں بھائی ہم بزرگوں کی نہیں مانتے۔ اگر ہم بزرگوں کی طرف آئیں تو بزرگ بھی سارے ہمارے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں اصول کی بات کہ دلیل بزرگوں کا کلام نہیں ہوتا، ہم صاف کہتے ہیں لا ریب بزرگوں کا کلام نہیں، دلیل اور حجت یہ اکابر کا کلام نہیں، حجت کتاب اللہ ہے۔ یہ 240 صفحہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند اور اس کی جلد نمبر ہے 5۔ یہ عبارت سنو، بہت زبردست عبارت ہے۔ 200 کیا بتایا ہے میں نے، 240 سوال، سائل سوال کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا مسلمات اہل سنت و جماعت سے ہے، پھر قبض روح و تجہیز و تقسیم و تدفین وغیرہ امور منافی حیات معلوم ہوتے ہیں۔ اگر حیات انبیاء مثل حیات شہداء عند اللہ ہونا کہا جائے تو مابین کیا فرق ہوگا؟ سائل سوال کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے یا نہیں، اگر حیات ہے پھر دفن کیوں کیا گیا، کفن کیوں دیا گیا، یہ سارے احکام موتا والے جاری کیوں کیے گئے؟ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں الجواب، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات شہداء کی حیات سے بھی اقوا بعظم ہے، اور مراد اس حیات سے حیات دنیاوی ظاہری نہیں، حیات دنیاوی ظاہری جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا کا میتون انہم میتون، لہذا احکام اموات ظاہریات سب پر جاری ہوتے ہیں۔ یہاں پر صاحب کہہ رہا ہے کہ حیات انبیاء یہ دنیاوی حیات نہیں ہے، اور اس دنیاوی حیات کی نفی پر دارالعلوم دیوبند کے فتاوی والا کون سی دلیل پیش کر رہا ہے، انا کا میتون انہم۔ لیکن آج اگر ہم یہ دلیل پیش کریں، ہمیں کہتے ہیں یہ مماتی ہیں، یہ غلط معنی کر رہے ہیں۔ اب یہ معنی فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 240 اور جلد 5 پہ صاف یہ معنی موجود ہے۔ دو باتیں بتائیں، ایک تو حیات دنیاوی کی نفی انا کا میتون سے ثابت ہے، اور دوسری بات کہ اموات کے احکام سب پر جاری ہیں، جس پر بھی موت آتی ہے اس پر احکام اموات جاری ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جو میں بار بار بتاتا رہا کہ برزخی حیات میت ہونے کے منافی نہیں ہے، اموات کے لفظ کے منافی نہیں ہے۔ تو یہی بات یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند والے بزرگ نے کی۔ اور آخر میں سنو صوفی صاحب کی، یہ صوفی عبدالحمید صاحب ہیں، مولانا سرفراز خان صاحب کے بڑے بھائی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سچ مخالف کے گھر سے بھی آواز اٹھتی ہے۔ یہ 799 صفحہ ہے 8-9، اور مفتی صوفی عبدالحمید صاحب بہت سخت فتویٰ لگا گئے ہیں سب واحیاتیوں پر۔ یہ آیت جا رہی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس پر اب ذرا خیال کرنا ہے۔ اس پر صوفی صاحب کہتے ہیں یا انسانوں میں سے انبیاء اولیاء شہداء ہوں، من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ انبیاء اولیاء اور شہداء ہوں، یہ لوگ تو اپنی طبی عمر پوری کر کے اللہ کے ہاں بہشتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے ہاں کون؟ انبیاء اولیاء شہداء، انبیاء اولیاء یا شہداء ہوں، یہ لوگ تو اپنی طبی عمر پوری کر کے اللہ کے ہاں بہشتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی اس دنیا میں کھڑا ہو کر پکارتا ہے تو وہ اتنی دور سے اس کی پکار کیسے سن لیں گے؟
دو مسئلے صوفی صاحب بتا گئے بلکہ تین. پہلا مسئلہ کہ موت کے بعد ارواح انبیاء کہاں ہے؟ بہشتوں میں. شہداء کی روحیں کہاں ہیں؟ بہشتوں میں. جو دنیا میں کھڑے ہو کر ان کو پکارتا ہے تو یہ قریب سے پکارنے والا ہے یا دور سے؟ اتنے دور سے، یہ دور کہہ رہے ہیں. اور تیسرا مسئلہ مولا سرفراز صاحب نے حل کر دیا، جو دور سے سماع کا قائل وہ پکا مشرک ہے. لہذا صوفی صاحب کے اقرار سے جو دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر نبی کو پکارتا ہے، ولی کو پکارتا ہے سماع کے عقیدے سے تو وہ مشرک ہی ہوگا. بہرحال یہ بھی کہتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی ارواح کہاں پہنچے ہیں؟ جنت میں. یہ تالیفات رشیدیہ، اس میں مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 70. یہ جلدی جلدی نوٹ کر لو، صفحہ 70. اس صفحہ 70 پر یہ صاف عبارت ہے. مسئلہ حیات انبیاء سمجھا رہا ہوں. صرف مفتی حضرت رشید احمد گنگوئی کی بات نہیں ہے بلکہ ساتھ شاہ اسحاق دہلوی بھی ہیں. اور شاہ اسحاق دہلوی کو جانتے ہو، تمام اکابر علماء دیوبند کے استاد ہیں. شاہ اسحاق دہلوی، حضرت گنگوئی بھی اور شاہ اسحاق دہلوی دونوں، وہ کہتے ہیں حیات آجا مماثل حیات دنیا نیست، بلکہ احکام حیات دنیا دیگرت، احکام حیات آجا دیگر، بنا پر این استثناء درست نمی آیت وہاں کانت کے انکار فقہا آمد. یہاں پر اصل میں شاہ عبدالحق کی عبارت تھی. عبدالحق نے کہا کہ انبیاء کی قبروں سے جا کر سفارش کرانی جائز ہے اور انبیاء کے علاوہ کسی اور کی قبروں سے سفارش کرانی جائز نہیں ہے. اس کا رد کر رہا ہے شاہ اسحاق. شیخ عبدالحق نے دلیل دی باحیاتیوں والی، کہتے ہیں چونکہ انبیاء کی حیات ہے اس لیے ان کی قبروں سے استمداد جائز ہے. ہمارے حضرت شاہ اسحاق دہلوی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی حیات جو ہے وہ حیات آجا مماثل حیات دنیا نیست. وہاں کی حیات دنیا کی تھی نہیں، وہاں کی ہے حیات برزخی، اور نہ دنیاوی ہے نہ مماثل دنیاوی، نہ دنیاوی ہے اور نہ دنیا کی تھی. وہاں کے احکام اور ہیں جہاں کے اور. اس لیے کہتے ہیں انکار فقہا عام. فقہا کا انکار عام ہے. نبی کی قبر سے بھی سفارش نہیں کرا سکتے، ولی کی قبر سے بھی سفارش نہیں کرا سکتے. آج کے ہمارے سبق کا دلالت النص کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے اشارات و نصوص سے ثابت کیا کہ جس طرح ارواح شہداء کا مستقر جنت ہے، ارواح انبیاء کا مستقر بھی جنت ہے. جس طرح شہداء کی حیات برزخ کی ہے اسی طرح انبیاء کی حیات بھی برزخ کی ہے. جس طرح ارواح شہداء بدن میں نہیں اسی طرح ارواح انبیاء بھی بدن میں نہیں. اس پر احادیث آثار کے بعد اکابر کی چند عبارتیں یہ قابل غور ہیں. امداد الاحکام کی عبارت پیش کی کہ کبھی نہ بھولے. اسی طرح فتاوی رشیدیہ سے حضرت گنگوئی کی، مسائل اربعین شاہ اسحاق کی جو اصل عبارت ہے، اور اسی طریقہ سے یہ آپ کے سامنے یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند سے اور حضرت مولانا حسین نامد مدنی رحمت اللہ علیہ کی تقریر ترمذی سے. اور اسی طریقہ سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں، اب میں اس مسئلے کو زیادہ نہیں چلاؤں گا کیونکہ مسائل بہت ہیں، تو آپ اگر دیکھنا چاہیں سیر اعلام النبلاء، علامہ صابی نے بھی زبردست بات کی ہے حیات پر، اور الصارم المنقی علامہ ابن عبد الحادی نے بھی زبردست بات کی ہے، اور الرد علی الاقنائی امام ابن تیمیہ نے بھی زبردست بات کی ہے، اور اسی طرح الاغاثہ اس میں بھی زبردست بات آپ کو ملے گی، غایت الامانی اس میں بھی زبردست آپ کو بات ملے گی، اور اسی طرح اصل المطالب وہاں پر بھی بہترین بات ہے حیات انبیاء کی. اور اسی طریقہ سے دیگر اگر آپ دیکھنا چاہیں شروحات حدیث فتح الباری میں ابن حجر نے بھی زبردست بات کی ہے، علامہ عینی نے، کستلانی نے، نووی نے، تو وہ سارے ارشادات اکابر وہ دیکھے جا سکتے ہیں، جس کا پورا مطلب یہی ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا ہر ایک کی روح نکلتی ہے اور قیامت تک کسی کی روح بھی بدن میں واپس نہیں آتی. یہ دو باتیں ہم نے مکمل کر لی. اب ہوگی تیسری بات. کون سی بلا؟
لیکن اب نہیں ہوگا وہ سما، اب نہیں ہوگا سما، ہوگا کچھ دنوں بعد۔ درمیان میں مسئلے رہتے ہیں بریلویت کے بھی، قادیانیت کے بھی، اور شیعت کا امامت کا مسئلہ رہتا ہے، خلافت کا مسئلہ رہتا ہے، تقیہ کا مسئلہ رہتا ہے، اسی طرح ان کے رجعت کا مسئلہ رہتا ہے، اور بھی بڑے مسائل رہتے ہیں۔ تو ابھی نہیں ہوگی یہ انشاءاللہ سما کی بات ہم کم از کم 15 رمضان کے بعد شروع کریں گے، سما کی بات جو ہے۔ اور درمیان کے اندر البتہ ان کے جو اعتراض اور جواب ہیں مسئلہ حیات پر، وہ اگر ٹائم ہوا تو رات کو اس کا حل کر دیں گے، نہیں تو کل تک یہ ختم کر کے بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے موضوعات اور آخر پہ پھر اس کا چکر لگائیں گے۔